فقہ اسلامی میں مصالح عامہ کا خیال، فقہ اسلامی میں مصالح عامہ کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ مصالح مصلحت کی جمع ہے۔ مصلحت کہتے ہیں انسان کی ایسی چیز جو اس کے لیے فائدہ مند ہو، یعنی ہر مفید چیز کیا ہے؟ مصالح میں آتی ہے۔ ایک اور معنی ہے ایسی چیز جو انسان کو نقصان دے تو اس سے بچا لیا جائے، ایسی چیز جو انسان کو نقصان دے تو اس سے بچا لیا جائے، تو بچا دینے والی چیز کیا ہوگی؟ مصلحت میں شامل ہو جائے گی۔ اور ایسی چیز جو اس کے لیے فائدہ مند ہے وہ بھی مصلحت میں شامل ہوگی۔ تو فقہ اسلامی میں جو بھی فقہی مسائل بتائے جاتے ہیں یا جتنے بھی فقہی مسائل بتائے گئے ہیں ان میں یہ ضرور خیال رکھا گیا ہے کہ انسانوں کا فائدہ اس میں ہو، یعنی انسانوں کو نقصان نہ پہنچتا ہو، بلکہ جو مضر چیزیں ہیں انسان سے دور کی جائیں۔ اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو نقصان دے سکتی ہیں ان کو دور کیا جائے، ان سب کا خیال فقہ اسلامی میں رکھا جاتا ہے۔ اس کے پیش نظر ہی فقہ اسلامی کے مسائل اخذ کیے جاتے ہیں۔ اسلامی شریعت میں ایک بڑی اہم اساس بنیاد پر قائم ہے۔ اسلامی شریعت ایک بڑی اہم اساس یعنی بنیاد پر قائم ہوئی، لوگوں کو مصالح کا خاص خیال رکھنا، لوگوں کی مصالح کا خاص خیال رکھنا یعنی ان سے مفاسد اور مضر کو دور کرنا اور مفید و مناسب مہیا کرنا، یعنی ان سے جو ان کو نقصان دینے والی چیزیں ہیں، مضر چیزیں ہیں، نقصان دہ چیزیں، ان کو دور کر دینا اور مفید اور مناسب چیزیں ان کے لیے مہیا کرنا۔ یہ ایک ایسا جامع اصول ہے جو شریعت کے تمام احکام پر محیط ہے، یعنی ایک دو مسائل نہیں بلکہ پوری کی پوری شریعت اسی پر بیس کرتی ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی اور سہولت پیدا کی جائے اور ان کو جتنی بھی چیزیں نقصان پہنچا سکتی ہے اس کو دور کیا جائے۔ اس لیے شریعت کے ہر حکم میں یہ چیز ضرور پائی جاتی ہے کہ مفاسد اور مضر کو دور کرنا یا مفید و مناسب کو مہیا کرنا۔ شرعی احکام دیتے وقت انسان کی ان ضرورتوں کا جو خاص خیال رکھا گیا ہے اسی سے اسلامی فقہ کے مزاج کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بالاختصار عرض خدمت ہے، یعنی یہ تو مختصراً بیان کیا گیا، ورنہ تفصیل میں جائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی شریعت اپنے پہلے دور میں متعدد بنیادوں پر قائم تھی، جن میں سے اہم درج ذیل ہیں: رفع حرج کو دور کرنا۔ حرج عربی زبان میں تنگی کو کہتے ہیں، جس کا شرعی معنی یہ ہے کہ احکام دیتے وقت یہ لحاظ رکھا گیا کہ لوگ شرعی حکم پر عمل کے وقت تنگی محسوس نہ کریں۔ یہ مطلب نہیں کہ ہر مشقت جو شرعی احکام بجا لاتے وقت مکلف کو جھیلنا پڑتی ہے وہ اٹھا لی گئی، یعنی اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ایک مکلف کو جو تکلیف شریعت کے احکام کی پابندی پر اٹھانی پڑتی ہے وہ بھی اسے اٹھا لی گئی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حرج الگ چیز ہے اور تکلیف الگ چیز ہے، کیونکہ کوئی عبادت ہو یا تکلیف اس میں مشقت تو ہے، خواہ وہ معمولی ہو یا بہت ہی تھوڑی۔ مثلاً اگر کوئی یہ کہے کہ میں وضو نہیں کر سکتا، مجھے تنگی محسوس ہوتی ہے، میں وضو نہیں کر سکتا، تو وضو کرنے میں مشقت تو ہے لیکن تنگی نہیں ہے۔ آپ تنگی کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ شریعت کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جس کو کرنے کے بعد کوئی مر جائے۔ شریعت کا ہر حکم ایسا ہے جس کو کرنے کے بعد انسان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ بے شک نماز پڑھنے سے پہلے مشقت والا عمل لگتی ہے، لیکن پڑھنے کے بعد کیسا محسوس ہوتا ہے؟ کتنا اچھا سکون، سرور محسوس ہوتا ہے۔ ایک فرض ہم نے ادا کر لیا ہو، ہمارے کندھوں پر جو ایک ذمہ داری تھی اللہ کی طرف سے وہ ادا ہو گئی ہو، تو اس مشقت کے بعد جتنی مشقت برداشت کرتے ہیں اس کے بعد جو اجر ملتا ہے نا، اس کے بعد انسان کی درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ تو رفع حرج کے دلائل قرآن پاک میں ہیں: ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس نے تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی،
اسی طرح جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں احکام نازل کرتے ہیں تب بھی بیان فرماتے ہیں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی ڈالے. جتنے بھی احکام ہیں جب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں جس میں کوئی حرج ہو، تنگی ہو. اللہ تعالیٰ تم سے آسانی کرنا چاہتا ہے، تنگی نہیں کرنا چاہتا. اور واقعی جب ہم شریعت کے احکام صحیح سے پڑھتے ہیں، لیتے ہیں، عمل کرتے ہیں تو واقعی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کسی حکم میں کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح سے آسانی دینے کی کوشش کی ہے، یعنی آسانی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فراہم کی ہے. احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی حرج کے حوالے سے بیان کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور سیدنا معاذ بن جبل ابو موسیٰ اشعری کو یہ نصیحت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور سیدنا معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری کو یہ نصیحت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے کسی صحابی کو دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجتے، کہیں امیر بنا کر بھیجتے، کوئی ذمہ داری دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ نصیحت کیا کرتے تھے یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا، آسانی کرنا، تنگی نہ کرنا، خوشخبری سنانا، نفرت انگیز باتیں نہ کرنا. یہ باتیں یاد رکھنا، یہ نصیحت کر کے اپنے اصحاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ذمہ داری دیا کرتے تھے. اسی طرح ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ فسددوا وقاربوا وابشروا، یقیناً یہ دین آسان ہے. ان الدین یسر، بے شک انا جس کلمے کے آگے لگ جاتا ہے تو وہ ایک یقینی بات ہو جاتی ہے. تو بے شک حقیقت یہ ہے، سچ یہ ہے، یہی بات ہے کہ دین آسان ہے. دین کو کسی نے بھی شدت سے لینا چاہا تو یہ اس پر غالب آیا ہے. لہٰذا تم استقامت اختیار کرو اور معتدل رہو اور دین کی خوشخبری قبول کرو. یعنی تمہیں جو احکام دیے جا رہے ہیں ایز اٹ از اس کو لو، اس پر استقامت اختیار کرو اور معتدل راہ اختیار کرو، کیونکہ اسلام کا ہر حکم بیلنسڈ ہے. معتدل لائف، جب شریعت نافذ کرتے ہیں تو ایک معتدل زندگی ہو جاتی ہے. اور پھر دین کی خوشخبری قبول کرو. یہ جو حصہ ہے کہ دین کو کسی نے بھی شدت سے لینا چاہا تو یہ اس پر غالب ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی اگر یہ کہے کہ یہ عبادت تو بہت آسان ہے، میں اس سے زیادہ عبادت کروں گا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ حرج محسوس کرے گا اپنے اندر اور اس بات کو تسلیم کرے گا کہ جو شریعت نے مجھے حکم دیا ہے، جو دین نے مجھے حکم دیا ہے وہ زیادہ درست. تو غالب کون آیا؟ دین کو کبھی بھی کوئی غالب نہیں کر سکتا. دین ہمیشہ سب پر غالب آتا ہے. ام المؤمنین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے بارے میں یہ اہم خبر دی، انہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما ما لم یکن اثما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دو کاموں میں سے ایک کے کرنے کا اختیار دیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے آسان کام کو ہی پسند فرمایا کرتے تھے، بشرط یہ کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دو آپشنز ہوا کرتے تو آپ آسانی کو اختیار کرتے، بشرط یہ کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو. اس سے یہ بات تو پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کو اختیار کرنا پسند فرماتے تھے. دوسری اہم ترین بات کیا کرتی ہے کہ گناہ کرنا کیا ہے؟ آسان ہے. کیا ہے؟ بشرط یہ کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو. گناہ آسان ہے. کیوں؟ کیونکہ شریعت کے احکام میں تکلیف ہے، مکلف ہے نا ہمیں تکلیف ہوتی ہے. جہاں پر سچ بولنا مشکل ہے وہاں پر سچ بولنے میں تکلیف ہے. جہاں دیانت داری کرنا ضروری ہے اور ہر طرف بے ایمانی ہو رہی ہے وہاں دیانت داری کرنا
مشکل ہے، اور بے ایمانی کرنا آسان ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کو پسند فرماتے تھے. رفع حرج کی مثالیں: پانی کی عدم موجودگی میں تیمم کا استعمال. اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ ہر حال میں پانی سے ہی وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، پھر کیا ہوتا؟ یہ تنگی ہو جاتی، یہ حرج ہو جاتا. لیکن پانی کی عدم موجودگی ہے، تیمم کر لیں، مٹی کا استعمال کر لیں. جنگل ہے، صحرا ہے، بیابان ہے، پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو. نماز نہیں چھوڑنی. نمازی جس طرح بھی نماز پڑھنے کی استطاعت رکھتا ہو ویسے ہی پڑھ لے. یعنی جو کھڑا نہیں ہو سکتا وہ بیٹھ کر، اور جو بیٹھ کر نہیں وہ پہلو پہ لیٹے لیٹے پڑھ لے. اگر یہی کہا جاتا ہر حال میں کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنی ہے تو یہ حرج ہو جاتا. لیکن یہ اللہ کی طرف سے آسانی ہے کہ ایک مریض کو رخصت دی گئی ہے کہ وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے. بیٹھے بیٹھے نہیں تو لیٹ کر پڑھ سکتا ہے، لیٹ کر نہیں تو اشارتاً پڑھ سکتا ہے. رمضان میں مسافر اور بیمار کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دینا، یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی آسانی ہے. یہ حکم ہو جاتا کہ ہر حال میں روزہ رکھو، تو ایک مسافر کو، ایک مریض کو ہر حال میں روزہ رکھنا پڑتا. جب صحت یاب ہو تو ان کی قضا دے دے. موزوں اور جرابوں پر مسح کرنے کی اجازت، اس لیے کہ ان کے اتارنے اور پاؤں کو دھونے میں مشقت ہے. بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں ایسی ٹھنڈ ہے کہ وہاں پیروں کو کھلا رکھ ہی نہیں سکتے. کچھ لوگوں کی طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ سردی میں وہ اگر ٹھنڈا پانی ان کے پیروں کو چھوئے گا تو وہ بیمار پڑ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت دی ہے کہ جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے. طلاق کی اجازت دینا، انبن ہو گئی، نہیں بن رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہر حال میں بس اسی کے ساتھ زندگی گزارنی. نہیں، بہت سے کپلز ایسے ہوتے ہیں جن کی نہیں بن پاتی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا نکاح کے بعد طلاق کا بھی اجازت دی ہے. اسی طرح رجوع کی اجازت دی ہے کہ اگر شرمندہ ہو، طلاق دے دی ہے، اب شرمندہ ہو تو رجوع کر لو. ٹھیک ہے، تو رجوع کی بھی اجازت دے دی. اب آئندہ نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نصیحت کرتے ہیں. اور طلاق کی تعداد کا تعین کر کے کہ 3 تک نہ پہنچ پائیں، یعنی 2 تک تو رجوع کا حق دیا کہ پہلی مرتبہ انسان چلیں جذباتی ہو کر دے دیا اس نے، پھر اس نے رجوع کر لیا، پھر وہ دیتا ہے تو پھر تو سمجھداری سے دیتا ہے، پھر چلیں رجوع کر لیتا ہے، کچھ ایسے اسباب ہو جاتا ہے، پھر اب وہ دیتا ہے تو وہ تو اب اس کا حتمی فیصلہ ہے نا، پھر اب یہ کوئی کھیل تو ہے نہیں، تو اس کی تعداد کو بھی مقرر کر دیا. تو یہ سب کیا ہے؟ رفع حرج کی مثالیں ہیں. کچھ احادیث سے ہیں اور کچھ قرآن سے ملتی ہیں. اچھا جی، ایک اور چیز اس میں قلت تکلیف. جو فقہ اسلامی میں مسئلہ عامہ ہے، اس میں دوسری چیز ہے قلت تکلیف، یعنی تکلیف کو کم سے کم دیا گیا ہے. کم سے کم اعمال دیے جائیں تاکہ لوگ دین کو بآسانی اور خوشی سے اپنائیں. شریعت کے کم سے کم احکام رکھے گئے. دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5. کتنا وقت لگتا ہے ان کو پڑھنے میں؟ اور کیا ہے؟ رمضان کے روزے، زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ ذکر و اذکار کرنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ بہت کم وقت ہے 24 گھنٹے میں جس میں یہ سارے کام ہو جاتے ہیں. تو کم سے کم تکلیف دی گئی ہے. اس کے علاوہ تدریج، کسی بھی بدعات یا کسی بھی بد عادت کو چھڑانے اور اسے اچھائی کی طرف لانے کا تدریجی پہلو نظر انداز نہ کیا جائے. کسی کی بری عادت کو نکالنے کے لیے یہ کہیں کہ راتوں رات اس میں تبدیلی آ جائے، ایسا نہیں. کسی بھی چیز کو زبردستی موڑیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ زبردستی موڑیں گے تو ٹوٹنے کا اندیشہ ہے. اس کو آرام سے موڑیں گے تو مڑ جائے گی. اس کو موم کریں پہلے. تو تدریج کے ساتھ بد عادت کو، بری عادت کو نکالنا ہے اور اچھائیوں کو بنانا. یہ بھی مصالح عامہ کا خیال رکھا گیا ہے شریعت. یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ. ہم آج کی کلاس مزید ہم اگلی کلاس میں مکمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارا پڑھنا پڑھانا. اس میں جو بھی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو آپ دوبارہ جا کر لیکچر سنیں گے. سمجھ آ جاتی ہے تو الحمدللہ، نہیں آتی تو ہم یہاں موجود ہیں، آپ پوچھیں گے اور ہم انشاءاللہ آپ کو اطمینان بخش جواب دیں گے. ٹھیک ہے، چلیں اپنے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، اپنے محبت کرنے والوں کے لیے دعا کریں، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اپنے ملک کے لیے دعا کریں
کہ اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، شریعت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نافذ کرنے کے لیے ایسے اسباب پیدا کرے اور ہمارا اس میں حصہ ہو، آمین۔ چلیں جی، اس دعا کے ساتھ اختتام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ کی بریک